چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک، میڈیا کمیونیکیشن نیٹ ورک، MCN بزنس گروپ، جان نثار الطاف حسین، جان نثار پاک ISI، جان نثار پاک آرمی، جان نثار پاک رینجر، جان نثار پاک پولیس، بزم فکر خادم الفقراء، میاں آدم شاہ کروڑ عباسی شہید انٹرنیشنل، بزم فکر قائد ملت اسلامیہ لسان الامت شہید تحریک پاکستان نواب بہادر یار جنگ انٹرنیشنل، بزم فکر ثانی سر سید سلطان الواعظین مولانا سید مرتضی اللہ انٹرنیشنل، بزم فکر مفکر ملت فقیر مجد صاحبی مولانا سید شافی انٹرنیشنل، CEO MCN نیوز HD ویب TV پاکستان خالد خالدان، ایک اہم بریکنگ نیوز کے ساتھ تمام اہل وطن خصوصاً بین الاقوامی مقیم اوورسیز پاکستانیوں، بزنس کمیونٹی، شہر قائد کراچی کے باسیوں، عاشقان محسن انسانیت رحمۃ اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے آپ سب کو خاکسار کا سلام عقیدت۔ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے برابر میں مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک کی جانب سے تاریخ 7 کیلنڈر کا اجرا کیا گیا ہے، جس کا کیلنڈر کا پہلا جو کیلنڈر ہے بانی پاکستان کے حوالے سے، اس کا نام ہے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح MCN قومی یکجہتی ایوارڈ 2026۔ دوسرا کیلنڈر جو ہے شہدائے حق MCN قومی یکجہتی ایوارڈ 2026۔ ہم اپنی روایت کے مطابق سب سے پہلے کیلنڈر جو ہم پوسٹ کریں گے انشاءاللہ پیر کو بذریعہ پاکستان رجسٹری پوسٹ کریں گے کراچی سے، وہ ہمارے اس پر لکھا ہوا بھی ہے باشرف نگاہ محترم جناب فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان۔ دونوں کیلنڈر پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلا کیلنڈر ہمارا جائے گا عاصم منیر صاحب کے پاس، اس کے بعد قائد تحریک الطاف حسین بھائی کو گفٹ کیا جائے گا۔ اسی طرح تمام حق پرست وفا پرست لوگوں کو ہماری کوشش ہوگی زیادہ سے زیادہ یہ کیلنڈر ان تک پہنچیں تاکہ لوگوں میں جذبہ شہادت بھی پیدا ہو، اور جو سارا قادیانیوں کے ایجنٹوں کا جو خوف دلوں میں بیٹھا ہوا ہے جو کہ پاکستان کی تباہی بربادی کا سبب ہے۔ انڈیا میں تو ہم ایک تھے، مجبور تھے ہندوؤں کے مقابلے میں، لیکن یہاں آ کر ہم آزاد ہو چکے ہیں، یہاں دین اسلام کے بالکل انحراف کر چکے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، لیکن یا تو ہم اپنے بھائیوں کو ہی مختلف فتووں کے تحت واجب القتل بھی قرار دیتے ہیں، انہیں مار کر جنت میں جانے کا عندیہ بھی دیتے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ آج ہمیں دین کے تابع ہونا چاہیے، نہ کہ ہم نے آج دین کو اپنے تابع بنا لیا کہ جو ہم کہتے ہیں وہ اسلام۔ خاص غازی تحریک انصر نانڈی بھی ہے، غازی تحریک اردو لیپٹ آباد کراچی بھی ہے، غازی شیعہ سنی فساد پٹیل پاڑا گلومندر کراچی بھی ہے۔ اس لیے وہ ان تاریخی حوالوں سے خود چشمدید گواہ ان واقعات کا کہ آج جو ہمارا اشر ہے پاکستان کا کہ امت مسلمہ کی واحد ایک اسلامی فلاحی ملت جسے اللہ تعالیٰ نے بنایا مسلمانوں کیا سب کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، اور ہم نے اسے کیا بنا دیا اپنے عمل سے؟ کرپشن زدہ بنا دیا۔ تو 33 سال تو میں نے جنگ لڑی ہے اپنے ادارے میں کرپٹ نظام سے، اور اب بھی میں اس عمر میں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی، اور جرم بھی کیا کیا میں نے امریکہ خلاف مظاہرہ 5 فروری 2020 کو کیا، جس کی پاداش میں مجھے بالغ مجبوری سے کیا مطلب میں نے سمجھوتا نہیں کیا، میں نے کہا میں خاموش نہیں رہ سکتا بھائی، امریکہ کے خلاف اللہ نے مظاہرہ کروا دیا، کوئی جرم نہیں ہے، پاکستانی قانون میں جرم ہے لیکن میرے حساب سے جرم نہیں ہے، ہمیں جہاد کا حکم ہے، لیکن جہاد تو ہم جب کریں گے نا جذبہ ایمانی ہوگا 313 والا۔ ہم تو ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، اب دیکھ لو نا میرے خلاف ہی لوگ سب جمع ہو گئے، وہ خود مسلمان ہونے کا ثبوت نہیں دے رہے، میں ان کو چیلنج بھی کر رہا ہوں کہ بھی مناظرہ کر لو، پریس کلب پہ آ جاؤ، پہلے آپس میں طے کرو کہ تم میں ہے مسلمان کون، جو مان لو تو پھر ایک کو میرے مقابلے میں بھیج دینا، 1 to 1 مناظرہ ہوگا۔ لیکن ان کو پتہ ہے کہ اسلم علی ہمارے محمد علی قلعے کی طرف پہلے راؤنڈ میں ناک آؤٹ کر دے گا، اس لیے گھبراتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے، اسلم علی سے کیوں ڈرتے ہیں مجھے نہیں معلوم۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے پھر مجھے توفیق دی
کہ میں اپنے اکابرین اپنے شہداء کے حوالے سے تاریخ 7 کیلنڈر کا اجرا کروں، جو ہو چکا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کی باقاعدہ لیٹ اس لیے ہو گیا کہ کام اتنے ہیں اور پھر حالات اس نے ہیں، اور مجھے اس سال شرف حاصل ہوا تھا، یوم شہداء کا جیل میں منایا تھا، اس کی سالگرہ بھی میں نے منائی ساتھ ساتھ ان سال۔ یہ مصطفیٰ کمال کو کریڈٹ جاتا ہے، نہ وہ مجھے رات کے اندھیرے میں گھر سے اٹھواتا، نہ مجھے اس عمر میں 8 دن کی جیل کاٹنا پڑتی۔ لیکن مجھے فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ آزمائش بھی مجھ پر ڈالی کہ وہاں پر میں سردی میں مجھے اتنا تنگ کیا گیا کہ مجھے میرا حق تھا کہ معذوروں کے باڑے میں رکھتے، لیکن جیلر کو حکم تھا کہ اسلم علی کو تنگ کرنا ہے، اس کو کوئی سہولت نہ ملے وہاں۔ تو 8 دن تک میں پورا برانا ہوتا تھا، فجر کی نماز میں سے پہلے اٹھتا تھا، پھر ٹھنڈے پانی سے نہاتا تھا، اس کے بعد فجر کی نماز پڑھتا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمت دی، لوگ تو فجر کی نماز کے لیے اٹھتے نہیں ہیں، اور مجھے اللہ نے توفیق دی کہ تم ہمت استقامت کے ساتھ 5 ٹائم کی نماز جیل میں پابندی سے پڑھو۔ اور 5% لوگ بھی نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم ان کو کہتے تھے کہ بھائی دیکھو یا بالکل فارغ ہو، اور اب تو تمہیں نصیحت ہو گئی، جس جرم میں بھی آئے ہو اللہ سے توبہ کرو، نماز پڑھو، لیکن مجالے کو نماز پڑھ لو۔ تو یہ صورتحال تھی، اللہ نے بھیجا تھا کہ وہاں کا حالات بھی دیکھو۔ تو وہاں کی کرپشن بتا دوں آپ کو، پتہ تو پہلے بھی تھی کہ آپ بتائیے کتنا بجٹ ہے وہاں کا جیل خانہ جات کا، کہ وہاں پر پانی کی موٹر بھی خراب ہو جائے تو قیدیوں کو صحیح کرانی پڑتی تھی۔ اور وہ ایک بھتہ چلتا ہے، جو گھر سے کھانا منگواتا ہے اس پہ بھی بھتہ ہے، اور گھر سے جو پیسے منگواتا ہے اس میں بھی بھتہ ہے۔ اب وہ کس کو جاتا ہے وہ وہی بتا سکتا ہے، جس کو قیدیوں میں سینئر سمجھ کے مقرر کیا جاتا ہے، وہ بھتہ وصول کرتا ہے۔ جو پیسہ لوگ بھجواتے ہیں اپنے لوگوں کو کہ جاؤ یا کچھ ان کو سہولیات مل جائیں وہاں، تو وہ بھتے میں جاتی ہے۔ یہ سب چشمدید گواہوں۔ اب یہ تو آئی جی سندھ کو بھی سوچنا چاہیے، آئی جی جیل خانہ جات کو بھی سوچنا چاہیے۔ ایک تو پہلے ظلم کہ بے گناہ بھی بندے ہیں لوگ زیادہ تر، اور ان کو جو ہے بھتہ بھی دینا پڑتا ہے اپنی اس کے علاج کی نمائش پیسے جو آتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں ان نعروں جناح قید قومی یکجہتی کا نشان، جیوے جیوے پاکستان، نو جناح قید ملٹری مدار قائد۔ اگر ہم غدار وطن ہوتے تمہاری طرح سردار وطن ہوتے۔ محمد علیہ السلام کے فرامین در اتفاق نصرت دیں، در نفاق عظیمت دیں، مذہب ما کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ، بعمل مقبول بے عمل مردود۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی، ملتے ہیں پھر وقفے کے بعد۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے موقع سے خبر تک، ظلم کے خلاف مظلوموں کے ساتھ، اساس پاکستان کا نگہبان، لیڈر بے باک اکبر صاحب کرم بردار، MC نیوز HD، وائب TV پاکستان۔